اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، پچھلے جو سبق ہے اس میں یہی تھا کہ مہر افروز یہ جان چکی تھی کہ جو بدین جمال پری ہے اس کی پوتی ہے، اس نے سیف ملوک سے پکا قول نبھا لی ہیں، اور وہ جو عشق کے معاملات ہیں ان میں سے کسی کی غصہ پیش نہیں جاتا اور اس کے طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو عشق ہے اس کے اوصاف بتا رہے ہیں میاں صاحب۔ عذر بہانہ ٹردا نہ ہی جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو گل گل مریے۔ جہاں عذر بہانہ نہ چلے، جہاں تمہاری طاقت کام نہ پیش نہ آئے، تو بہتر ہے پورا دن جو آپ لڑتے رہیں گے۔ دیگر نو جے ڈہنا ہوئے، جو عصر کے ٹائم دیگر کے ٹائم جو آپ نے گرنا ہو، تمہیں پتہ ہو کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم مقابلہ کر سکو، دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانو گل گل مریے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے شام تک گری جانا ہے، مقابلے کے قابل نہیں ہے، تو اپنا وقت ضائع کر کے اپنی طاقت ضائع مت کرو اور اسے ہار مان جاؤ۔ عشق بہادر کسے نہ ولیا، نہ بچیا کوئی لڑ کے، شاہ منصور ان الحق کینو ریا نہ سولی چڑھ کے۔ عشق کتنا بہادر ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، جو جس پہ وہ غالب آ جائے۔ جس طرح شاہ منصور نے ان الحق کا نعرہ لگایا تو وہ سولی پہ چڑھ گیا، شاہ منصور کو سولی پہ چڑھنا پڑا۔ عشق دا پیوند نہ ٹوٹدا، جے جگ چھکے پھڑ کے، ڈاڈے نال محمد بخشا کہیں پھل پایا لڑ کے۔ عشق کا جو پیوند ہے وہ اتنا سخت ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، پوری دنیا اس کو پکڑ کے کھینچتی رہے، وہ نہیں ٹوٹے گا، ایسا پیوند ہے۔ پھر میاں صاحب کہتے ہیں ڈاڈے نال محمد بخشا کہیں پھل پایا لڑ کے۔ جو ڈاڈا ہے، جو زوراور ہے، جو طاقتور ہے، اس سے لڑائی کر کے کس نے فتح حاصل کی، کس نے نفع پایا ہے۔ کریے چھیڑ کہ ہیڑ کریندا، عشق چامل چڑھدا، پردہ پائیے یار ملائیے مت رہ آوے پردہ۔ کہتے اس کے ساتھ آپ نے جو چھیڑ چھاڑی اگر کی تو یہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، تم پہ غالب آ جائے گا، لہٰذا پردہ پائیے یار ملائیے مت رہ آوے پردہ۔ تو اس بات پہ پردہ ڈالیے اور اس سے دونوں محبوب کو ملا دیے، دونوں کو ملا دے، شاید ہمارا پردہ بھی رہ آئے۔ مہر افروز صد شہزادہ اپنے پاس بہایا، ہلکت وڈیائی بخشی قرب عزت پایا۔ اس دوران مہر افروز نے شہزادے کو اپنے پاس بلا لیا، بٹھا لیا، اور بہت اس کی تعریف اور وڈیائی کی، اور اس کو تحفے تحائف دیے، اور اس کی عزت میں اضافہ کیا۔ نرمی نال پوچھے گل ساری، دس بچہ جو ورتی، کس ہیلے سنگ پوتو اتھے کتھے تیری درتی۔ اس نے نرمی سے بہت پیار سے پوچھا ہے کہ بتا بیٹا تمہاری کون سی دھرتی ہے، کہاں سے ہے، اور کس مشکل سے، کس ہیلے سے، کس سبب سے ادھر ہمارے پاس تم پہنچے ہو۔ شہزادے نے حال حقیقت اول آخر توڑی، بی بی اگے آگ سنائی پردے وچ نہ چھوڑی۔ تمام جو حقیقت اور حال تھی، جو تمام معاملات تھے، تمام قصہ کہانی اس نے بی بی کو سنا دی، کوئی بات اس نے چھپا کے نہیں رکھی۔ بی بی پوچھیا ہے وہ مورت پاس تیرے اس جائی، کہ اس کو رکھان ویلے ایک دم نہیں جدائی۔ اس سے پوچھا بی بی نے کہ آیا وہ مورت تمہارے پاس ابھی ہے، ادھر بھی ہے؟ اس نے جواب دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں، اور ایک دم کی جدائی مجھے اس کی برداشت نہیں ہے۔ بی بی کیا دس سانو اکھی ویک سنجا پہ، جھوٹا سچا معلوم ہوئے عشق تیرا تد جا پہ۔ وہ کہتے تو مجھے دکھاؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جھوٹ اور سچ کو کروں گی، فیصلہ کروں گی، اور مجھے جھوٹ اور سچ کا معلوم ہوئے گا تیرے عشق کا بھی، جس کے لیے تو ادھر آ گیا ہے۔ سہ ملوک حمائل وچوں مورت بار نکالی، مہر افروزے اگے رکھی ظاہر کھول دسالی۔ وہ اس نے جو پردے میں چھپائی ہوئی تھی مورت حمائل میں، اس نے باہر نکال دی اور مہر افروز کے آگے رکھ کے ساری حقیقت اس کو دکھا دی۔ ویکھو ہوئی حیران پریشان بہت چہاؤ سندا، دل وچ کہندی نقش جا ایویں کدے نہ بندہ۔ وہ اس کو دیکھ کے، اس کی جو خوبصورتی تھی، شعاع تھی، جو اس کی لاٹیں تھی، وہ دیکھ کے حیران اور پریشان ہوگی۔ اپنے دل میں کہتی ہے، دل وچ کہندی نقش جا ایویں کدے نہ بندہ، دل میں کہتی ہے کہ ایسا نقش کوئی ویسے آئی مئی بندہ نہیں بنا سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی اسرار ضرور ہے۔ موجزات نبی دے وچوں اے بھی ہے کوئی کارا،
مورت اتنے قد جیا قدرت دا چمکارا. کہتے یہ جو نبی کے معجزے ہیں اس میں سے یہ بھی کوئی ایک کام ہے، ورنہ اس مورت پہ ایسا چمکارا کیسی قدرت کا ہو سکتا ہے. سر پیراں تک تکتی جاندی ویکھ لگی حیرانی، کہ تکتی ایک پاسے رکھے خوشخط حرف نورانی. اس کو سر اور پیروں تک دیکھتی جا رہی تھی حیرانی میں، کی تکتی ایک پاسے لکھے خوشخط حرف نورانی. دیکھتی ہے کہ ایک طرف خوشخط نورانی حرف لکھے ہوئے ہیں، کچھ کلام لکھی ہوئی ہے. شہزادے نو کہندی بیٹا دانش مند سیانے، علم کلام ہوئے گا پڑھیا اے اکھر پڑھ جانے. کہتی ہے شہزادے دانش مند اور سیانا ہے تو بہت، اور تم نے علم اور کلام بہت پڑھا ہوگا، اگر یہ اکھر تم پڑھ لو یہ جو لکھا ہوا ہے تو پھر میں جانوں گی کہ تمہیں یہ کلام پہ عبور حاصل ہے. سہ ملوک کیا پڑھ دساں جے کچھ لکھیا ہووے ہر بولی اور خط اکھر میں تھی اٹھ کھلوے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پڑھ کے بتاتا ہوں یہ جو لکھا ہے کہ ہر بولی اور خط دا اکھر میں تھی اٹھ کھلوے. ہر بولی اور ہر قسم کے جو خط ہیں وہ میں پڑھ سکتا ہوں. بی بی نے فرمایا بیٹا آ پڑھ کھاں اے انامے. شہزادہ وج بیٹھا اگے پڑھدا حرف سچاوے. کہ اس ایہو لکھیا اتھے جس دی ہے اے مورت، نام بدی جمال پری دا ہو سی سندر صورت. شاہ پالے دی بیٹی ہو سی شاہ رخ دا، او شاہ رخ دا جایا شاہ رخ دا پیو نبی سلیمہ ایہو لکھیا آیا. تخت بدی جمال پری دا باغ ارم وچ ہو سی، ایک شہزادہ عاشق ہو کے لوڑے چل کھڑو سی. دوجی مورت جو مرداوی اس دے عرف سناواں، آسم شاہ دا بیٹا ہو سی سہ ملوک اس ناواں. آسم بسفون ہوئے گا والی تخت مصر دا، چار ایک سہ شہزادہ ہو سی اگے اس دے بردہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں صاف صاف لکھی جا چکی ہیں کہ ایک بدی جمال ہوگی جو چھپال کی بیٹی ہوگی، اور وہ شاہ رخ کا بیٹا ہوگا، اور شاہ رخ جو ہے نبی سلیمہ کا بیٹا ہے. تو یہ بدی جمال اس کا نام ہوگا، باغ ارم میں رہ رہی ہوگی، اور ایک شہزادہ اس پہ عاشق ہو کے اس کی لوڑ کو چلے گا، اس کی تلاش کو چلے گا، جیسا جیسا بھی ہو رہا ہے. دوجی مورت جو مرداویں اس دے عرف سناواں، تو وہ بھی کہتا ہے کہ دوسری جو مورت ہے اس کا بھی بات سناتا ہوں. وہ آسم شاہ کا بیٹا ہوگا، سہ ملوک اس کا نام ہوگا. اور جو آسم شاہ ہے وہ آسم بن صفوان ہوئے گا والی تخت مصر دا. اور جو آسم بن صفوان ہے وہ تخت کا بادشاہ ہوگا. 400 شہزادے اس کے آگے بردے ہوں گے، اس کے آگے آ کے تابعداری کرتے ہوں گے. جہاں ایک گل سنی اس بی بی کیتے ساتھوں تیرے، سر اتے کوئی جا بنی سی اس اندر رت پھیرے. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے جو اپنا ہاتھ تھا وہ اپنے سر کی طرف لے گئی، اور ادھر کوئی جگہ بنی ہوئی تھی اس کے اندر ڈھونڈنے لگی. اتھو ایک کتاب مزغم کڈ بی بی نے پھولی، سہ ملوکے دیہت دیتی پڑھ سمجھائیں بولی. اس نے وہ کتاب جو ہے وہ اپنے وہاں سے نکالی ہے، سر کے اوپر بالوں سے خوبصورت جگہ جو بنی ہوئی تھی. کہتی ہے کہ تم یہ پڑھ کے مجھے بتاؤ کہ یہ کیا بولی لکھی ہوئی ہے. سہ ملوکے سیو اگے یاد صحیح زبانی، پھول دیاں ہی نکلی اگوں صفت سنا نورانی. وہ جو سہ ملوک نے دیکھا تو اس کو وہ پہلی زبانی یاد تھی، اور جو اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور صفت سنا نورانی اس نے پڑھنا شروع کیا. تو محترم یہ جو آگے کا سبق ہے یہ ساری تعریف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے جو اللہ پاک کے محبوب نبی تھے. اور یہ سبق میں 12 ربیع الاول کو پڑھ چکا ہوں، میرے سبقوں میں پیچھے موجود ہے، لیکن ابھی قصے میں یہ سبق جیسے آ رہا ہے اس کا پڑھنا دوبارہ لازمی ہے. اور اس کی برکت سے ہی یہ تمام کتاب میں رونق ہے. جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، میاں صاحب کی جو کلام ہے وہ دونا چونا ہو جاتا ہے، اور اس کی لذت اور بڑھ جاتی ہے. اس سلسلے میں دوبارہ یہ کلام آپ کو سناتا ہوں. سہ ملوکے سیو اگے یاد صحیح زبانی، پھول دیاں ہی نکلی اگوں صفت سنا نورانی. احمد مرسل ختم نبیاں دو جگ جس دی شاہی، صلی اللہ علیہ وسلم ہوگ ابیب الہی. مکی مدنی کرسی جیلی باعث خلق تماما، آل اولاد سمیت انہاں تے ہون درود سلاما.
نبیاں دا سرتاج، یہ بشارت بہت پہلے کی آ چکی تھی، نبیاں دا سرتاج ہوئے گا آخر وچ زمانے، نام محمد عربی جمسی عبداللہ دے خانے، جہاں دنیا تے پیدا ہو سی بچسی کفر کفاراں، کسرا دے گر کسر پوئے گی کمن کو دیواراں، عالم تے روشنائی ہو سی نور ہدایت کولوں، جمل جہان ہوئے گا تازہ عدل رعایت کولوں، غفلت جہل انیرے جاسن شمس شریعت چرسی، کھلسن راہ طریقت والے ہر کوئی اندر وڑسی۔ وہ یہ بشارت سنا رہا ہے کہ آخر زمانے میں نبیوں کے سرتاج پیدا ہوں گے جن کا نام محمد عربی ہوگا، اور وہ عبداللہ کے خانے، عبداللہ کے گھر پیدا ہوں گے، جب دنیا پہ جہاں دنیا تے پیدا ہو سن بدسی کفر کفارن، جب دنیا پہ انہوں پیدا ہی ہوں گے تو کفر اور کفاروں کا جو ہے وہ کفر کفاروں سے بھاگ جائے گا، کسرا دے کر کسب ہوئے گی کمڑ کو دیواروں، وہ کیسے کسرا کے جو بادشاہ ہیں ان کے گھر کمی آ جائے گی، ان کے در و دیوار کانپنا شروع ہو پڑیں گے، پھر عالم تے روشنائی، عالم پورے پہ روشنائی ہو جائے گی، پھر نور ہدایت کھولوں، وہ ہدایت کا نور جب روشن ہوگا، جمل جہان ہوئے گا تازہ عدل رعایت کھولوں، پھر جو دنیا جہان ہے وہ تازہ ہو جائے گا، عدل کا کام شروع ہو جائے گا، غفلت جیل اندھیرے جاسن شمس شریعت چڑھتی، اور جب شریعت کا سورج چڑھے گا تمام جو ہے جاہلیت اور غفلت کے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، کھلسن راہ طریقت والے ہر کوئی اندر وڑسی، اور جو طریقت کا رستہ ہے وہ کھل جائے گا اور ہر کوئی اس کے اندر چلا جائے گا، وہ تمام چیزیں آشکارا ہو جائیں گی۔ دسی شہر حقیقت والا جاسی ظلم مجازی، معرفت بازار محمد رونق لاسی تازی، وہ شہر جو حقیقت والا بتائے گا، اور جو مجازی ظلم ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور معرفت کا بازار کھل جائے گا، اللہ پاک کی جو معرفت ہے وہ بازار کھل جائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام جگ میں نئی روشنی تازی رونق لاسی تازی، نئی روشنی اور نئی رونق لگے گی، دواں جہاناں وچ دروئی اس نبی دی پھرسی، جو کوئی اس دا کلمہ پڑھسی دوزخیاں تی کرسی، دونوں جہانوں میں دونوں جہانوں میں اس کی جو کبریائی اور اس کی جو بڑائی ہے، اس کی جو دروئی ہے، وہ اس کی جو مقبولیت ہے وہ دونوں جہانوں میں ہوگی، دونوں جہانوں کے وہ سردار ہوں گے، اور جو کوئی اس کا کلمہ پڑھسی دوزخیاں تی کرسی، جس نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے کہہ دیا، اس پہ دوزخ حرام ہو جائے گی، دوزخیاں تی کرسی، اس کا رستہ جنت کی طرف چل پڑے گا، مائی جی دے شکمے اندر ہو گجے پس پردہ، دین اپنے نو ظاہر کرسی زور تروڑ کفر دا، ابھی وہ اپنی ماں کے شکم میں پس پردہ ہے، ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور جب پیدا ہوں گے دین اپنے نو ظاہر کرسی، جب وہ پیدا ہوں گے تو اپنے دین کو ظاہر کر کے تمام کفار کا زور وہ توڑ دیں گے۔ او محبوب اجے وجود شریف انہاں دا پیٹو ہوگ نہ ظاہر، مائی دائی نام عہدے دا پرسن کلمہ طاہر، ابھی ان کا جو وجود شریف ہے وہ پیٹ کے اندر ہے، ظاہر نہیں ہوا ہے، اور جو ان کی ماں ہے اور دائی ہے، مائی دائی عہدے دا پرسن کلمہ طاہر، تمام اس کے جو لوگ ہیں ان کا کلمہ پڑھیں گے۔ او محبوب الائی خاصا سر افسر لو لاکی، قدم مبارک اس دے چمڑ نوری ناری خاکی، او محبوب الہی اللہ کا محبوب ہوگا، اور افسر خاصا سر افسر لو لاکی، اور تمام پہ اس کا سرداری ہوگی، قدم مبارک اس دے چمسن نوری ناری خاکی، تمام مخلوق جو کوئی نوری ہے، ناری ہے، خاکی ہے، تمام اس کے قدم چومیں گے، سائے اس دے ہیٹھ ہون گے، سائے اس دے ہیٹھ ہون گے، درت امبر جگ سارے، سایہ نال شریک نہ ہوسی نوری بدن پیارے، اس کے سائے اس دے ہیٹھ ہون گے، درت امبر جگ سارے، اس کے سائے کے نیچے تمام زمین اور تمام آسمان اس کے نیچے ہوں گے، سایہ نال شریک نہ ہوسی نوری بدن پیارے، اور اپنا سایہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، وہ اپنے پیارے نوری بدن کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ لکھ یوسف ازوال نہ جیا ہوگ جوان نہ جیا، دن دن روب زیادہ چرسی کدے نہ تھی سی بیا، اور لاکھ یوسف جو ہیں ان کے ساتھ نہیں، ان کے وال سے بھی نہیں، ایک وال کے برابر بھی نہیں ہوں گے، وہ ایسا جوان پیدا ہوگا
دن دن روپ زیادہ چرسی کدے نہ تھی سی بے، ہر روز ان کا روپ دن بدن زیادہ ہوگا اور کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اور فرشتے عاشق حسن صورت ایک پیاری، سب تھی بے پرواہ ہوئے گا نال ربے دی یاری۔ تو اور فرشتے اس پہ عاشق ہوں گے، اس کی خوبصورت صورت دیکھے، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی یاری صرف اپنے رب سے ہوگی، اپنے اللہ سے ہوگی۔ سورج ساموں مور نہ تکسی سیس نوا کے چلسی، بدلی وچ رہے گا چھپیا ہار کی جال نہ جلسی۔ اور سورج اس کو جو دیکھ کے اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، سر نیچا کر کے چلے گا، اور بدلی وچ رہے گا چھپیا ہار کی جا، وہ اپنے بادل میں چھپ جایا کرے گا اور کبھی اپنے کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ ان کا نور سورج کے نور سے بھی طاقتور ہوگا۔ اللہ اس نو کول بلاسی عرشو چاڑ گیرے، یاراں ہار کلام کرے گا تم میرے ہم تیرے۔ وہ جو بشارت دے رہے ہیں کہ وہ جو پیدا ہوں گے انہیں رب پاک اپنے پاس بلا کے ان سے کلام کریں گے کہ تم میرے ہم تیرے۔ وہ اپنی محبوبی کا دعویٰ اللہ پاک بھی جگائے گا۔ متھے داغ غلامی والا چودھی دا چند لاسی، عامل سی دو ٹکڑے لے کے خدمتگار کا سی۔ جو چودھویں کا چاند ہے وہ بھی اپنے ماتھے پہ داغ لگ کے آنکھ ملے گا اور دو ٹکڑے ہو کے خدمتگار کہے گا۔ سستی کا دوے جہانی خوشیاں ہوسن، ہورا منگل گاسن، کرسن ملک مبارک بادی صدقے ہو جاسن۔ دونوں جہانوں میں خوشیاں ہو جائیں گی اور حوریں جو ہیں ان کے لیے گیت گائیں گی، اور کرسن ملک مبارک بادی صدقے ہو۔ جو تمام فرشتے ایک دوسرے کو ان کی آمد پہ مبارک دیں گے اور ان پہ صدقے ہو کے قربان ہوں گے۔ باغ بہار اسی کل عالم، وسن رحمت باراں، سب پیدائش اس نعمت دا کرسن شکر ہزاراں۔ تمام دنیا میں باغ بہار کا عالم ہو جائے گا اور وسن رحمت باراں، اور رحمت کی بارش برسے گی پوری دنیا میں، پوری کائنات میں۔ سب پیدائش اس نعمت دا کرسن شکر ہزاراں۔ تمام مخلوق ان کی پیدائش کا شکر اللہ تعالیٰ سے ہزار کریں گے کہ ایسی ہستی اللہ پاک تم نے دنیا میں پیدا کی ہے۔ جو کوئی تابع داری چاسی سو مقبول ہوئے گا، جو ان کی تابع داری کرے گا وہ مقبول ہوگا اللہ کے سامنے۔ جو منکر اس پاک جناب ہو سو مقتول ہوئے گا، جو منکر ہوگا اس پاک جناب سے سو مقتول ہو کے خوار ہو کے وہ مرے گا۔ دوہیں جہانی نامی کرسی چارے یار پیارے، پنج سے ایک جندو حسن رحمت نال سنوارے۔ دونوں جہانوں میں نام پیدا کریں گے، اور اپنے چار جو دوست ہیں اپنے چار یاروں کا، چار پیاروں کا نام روشن ہوگا۔ پنج سے ایک جندو حسن رحمت نال سوارے، وہ چار یار اور یہ پانچویں ہو کے ایک جند ہو کے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی۔ آگے تعارف کرتے ہیں، ایک صدیق، ایک عادل ہوسی، ایک سخی لکھ داتا۔ ایک صدیق ہوگا جس کو سچا نام بولا جائے گا، حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے جن کا سچائی جن کا نام ہوگی۔ ایک عادل ہوسی، ایک عدل کرنے والا ہوگا جو حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ ایک سخی لکھ داتا اور ایک سخی ہوگا۔ میں ترجمہ ساتھ کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی بات تو واضح ہو گئی ہے۔ ابھی ہم جس دور میں ہیں اس میں کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ یہ اس وقت کا قصہ مہر فروز پوچھ رہی ہے جب یہ کام نہیں ہوا تھا، جب اللہ کے محبوب ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو میں اس کا ساتھ بتا رہا ہوں۔ ایک صدیق، ایک عادل ہوسی، ایک سخی لکھ داتا، اور ایک سخی ہوگا حضرت عثمان غنی جیسا۔ چوتھا شاہ مرداں دا ہوسی نال عشق مد ماتا، اور یہ میں اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے، جب نام آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، چوتھا شاہ مرداں دا ہوسی نال عشق مد ماتا۔ وہ جو عشق کی کہانی، یہ جو سفر عشق ہے، یہ تمام کے تمام حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پہچان ہے کہ انہوں نے عشق کیا ہے۔ اور میاں صاحب یہ راز، یہ پردہ کھول رہے ہیں کہ چوتھا شاہ مرداں دا ہوسی نال عشق مد ماتا۔ غالب شیر علادہ ہوسی بائی پاک نبی دا، غالب شیر علادہ ہوسی بائی پاک نبی دا، گنتر وچ نہ آوے ہرگز رتبہ شاہ علی دا۔
یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو میاں صاحب تعریف کر رہے ہیں، اس کے آگے ہر چیز ختم ہے۔ غالب شیر اللہ دا سی بائی پاک نبی دا، گنتر وچ نہ آوے ہرگز رتبہ شاہ علی دا، نام ادا سن زور گٹے گا دیوتیاں فریتاں، نعرہ سن کے کوٹ گرن کے پوسی بانج پلیتاں، اس کا نام سن کے تمام دیوتوں اور افریتوں کا زور ختم ہو جائے گا، اور اس کا نعرہ سن کے کوٹ گرن کے پوسی بانج پلیتاں، اور اس کا جو نعرہ سنیں گے کوٹ جو قلعے گرنا شروع کر دیں گے، اور جو پلیت ہیں ان پہ غضب نازل ہوگا۔ دل دل دا سوار ہوئے گا خیبر دل دل کرسی، ول ول سٹسی لکھ کفاراں جت پاسے منہ درسی۔ دل دل دا سوار ہوئے گا خیبر دل دل کرسی، خیبر کو فتح کرنے والا بھی وہی ہوگا۔ ول ول سٹسی لکھ کفاراں جت پاسے منہ درسی، جس طرف وہ ہوگا وہ شاہ مرداں وہ کاٹ کے ول ول سٹسی کاٹ کاٹ کے پھینکے گا لکھ کافروں کو، جت پاسے جس طرف اس کا منہ ہوگا۔ چوٹ ہوتی کوئی کوٹ نہ جلسی، دشمن ملسن منجا، سہ رستم لکھ میمن ثانی جل نہ سکسن پنجا۔ اس کے علاوہ اس کی جو چوٹ ہے کوئی کوٹ نہیں جل سکے گا، دشمن بھاگ کے بیٹھ جائیں گے، اور 100 رستم اور میمن جیسے وہ جو میمن ثانی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ بھی ان کا ایک ہاتھ اور پنجہ نہیں جل سکیں گے۔ زور ہوتا کوئی ہور نہ جلسی، فتح ہر میدانوں، دین اسلام کرے گا پکا کڑسی کفر جہانوں۔ اس کو کوئی طاقت اس کو فتح نہیں کر سکے گی، اور خود وہ فتح ہوگا ہر میدان میں۔ شاہ مرداں دین اسلام کرے گا پکا کڑسی کو، زور ادا کوئی ہور نہ جلسی، فتح ہر میدانوں، دین اسلام کرے گا پکا کڑسی کفر جہانوں۔ وہ اسلام کی دین کے ڈنکے بجائے گا اور کفر کو اس جان سے بھگا دے گا۔ حیدر صفدر شیر بہادر شاہ دلیر سپاہی، سہ سورج تھی روشن ہوسی کرسی دور سیاہی۔ وہ جو حیدر صفدر ہے، وہ جو شیر بہادر ہے، وہ شیر دلیر سپاہی ہے، 100 سورج اس کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور 100 سورج جیسی روشنی دنیا میں پیدا کرے گا، اور دنیا کی سیاہی اور غفلت کو دور کر دے گا۔ زمیات آسمانہ ہوتے نوبت اسی کرسی، پورا ملک نقیب ہون کے جس پاسے اٹھ ٹرسی، نوکر جس دے ایسے حسن وا سلطان انہاں دا، نوری بدن مبارک ہوسی سرور شاہ شہاں دا۔ آدم جن ملائک ہوراں سب تفیل انہاں دی، او سلطان نبیاں سندہ اور پٹیل انہاں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میاں صاحب تعریف کر رہے ہیں، آدم اجے نہ ہویا آہا جہاں اس نبی کہایا، امبر درتی دوزخ جنت خاطر اس دی پایا۔ اور جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس نے اپنے آپ کو نبی بنوایا تھا، اور امبر درتی اور زمین آسمان دوزخ جنت سب اسی کی خاطر بنائے گئے ہیں۔ میتر نو سلیمہ موسیٰ جھنڈا اس دا چاندے، اوس عزیز اگے ہو بردے یوسف جے وکاندے، کرسی عرش نہ لو قلم سی نہ سورج چند تارے، تاں بھی نور محمد والا دیندا سی چمکارے، کل نبی محتاج انہاں دے او سرتاج تماما، آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلامہ۔ تمام انبیاء اس کا جھنڈا اٹھائیں گے اور اس کے آگے بڑھتے ہو کے چلیں گے۔ یوسف جیسے جو عزیز مصر کے تھے، جو ادھر جا کے بکے تھے، اس کے آگے کرسی عرش محلہ، جب نہ عرش محلہ تھا، نہ لوح قلم تھا، نہ چاند اور ستارے تھے، تھا بھی نور محبت والا دیندا سی بھی چمکارے، تب بھی نور جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا اس کا چمکارے اور روشن تھے، اور تمام نبی اس کے محتاج ہیں، اور تمام جو نبیوں کا وہ سردار ہے، اور آل سمیت محمد بخشا ہون درود، تمام اس کی آل پہ میاں صاحب فرما رہے ہیں آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلامہ، تمام اس کی آل پہ اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ آفرین حضرت آفرینش حضرت جیدہ کھلا جگر کتابوں، خوش آواز نال شہزادہ پردہ جگر کبابوں۔ آفرین حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب سے ذکر کھلا ہے، اور خوش آواز شہزادہ ہے جو پڑھ رہا ہے جگر کبابوں، اپنے کباب کو جگر کو کبابوں کی طرح جلا کے،
خوب آوازہ تن من صافی، عشقوں روشن چھاتی، خوب اس کا آواز صاف تھا اور اس کا سینہ عشق سے روشن تھا، نالے دکھیا پڑھنے والا اور عنایت ذاتی، نالے وہ دکھیا تھا جو پڑھ رہا تھا، اور اس پہ اللہ کی خصوصی عنایت بھی تھی، سب صفتاں تھی، صفت وڈیری ہویا فضل حضوروں، کھلی عالی صفت مبارک پاک نبی دے نوروں، سب صفتوں سے بڑی صفت یہ ہے کہ حضور کا ذکر آیا ہے، کھلی عالی صفت مبارک پاک نبی دے نوروں، تمام جو صفات ہیں مبارک ہیں وہ اللہ کے پاک نبی کے نور سے روشن ہوئی ہے، جو جو پڑھے شہزادہ اچا نال ادا صفائی، یمن نبی دا اثر کرندہ ہر سینے ہر جائی، جو جو شہزادہ اس کو اونچا اور صفائی کے ساتھ پڑھ رہا تھا، یمن نبی دا جو کرامات تھی، جو نبی کا اثر تھا، اثر کرندہ ہر سینے ہر جائے، ہر جگہ اور ہر سینے میں اس نے اثر کیا، ہر پتھر ہر ڈالی کھیتی، ہر محل چبارے، ہر ذرے نو رقص عشق دا چمکڑ وانگ ستارے، جو وہاں حالات تھا باغ کے، وہ تمام ڈالیوں اور پتھر اور کھیتی، وہ ہر محل چبارے، ہر چیز ہر ذرہ جو ہے وہ رقص، اس نے رقص عشق کا شروع کیا، اور ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، شہزادے دے سر تے کیتا لکھ پریاں آسایا، جتھے تے ایک آوازہ پوتا جیوں جنتر ٹرایا، اور شہزادے کے سر پہ لاکھوں پریوں نے سایہ کر لیا، اور جہاں جہاں آواز پہنچا تمام زیرو جیو جنتر ٹورا، تمام زیرو چیزیں وہاں آ کے باغ کے پہنچ گئیں، مرگاں مرگاں داغم چھٹیا شیراں زورا وریاں، تتر باز سبور رل آئے کٹھیاں ہویاں پریاں، اور جو ایک دوسرے کا دشمن تھے وہ اکٹھے ہو کے آگے، شیروں نے اپنا زور ختم کر دیا، اور تتر اور باز بھی اکٹھے آ کے، اور پریاں بھی آ کے وہاں پہنچ گئیں، سن کلام کڈے سربائر مجھ سنسار ندیدہ، مجلس اندر ظاہر ہویا معجزہ پاک نبیدہ، حتیٰ کہ جو دریا میں مچھ تیرے تھے، مگر مچھ اور سمندری مخلوق تھی، انہوں نے بھی یہ کلام سن کے اپنا سیر باہر نکالا، مجلس اندر ظاہر ہویا معجزہ پاک نبیدہ، اس مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا ہے، شور شہر وچ ظاہر ہویا اٹھیا شولہ نوروں، تڑ فڑاڑ پیا وچ خلقاں کیا نیڑے گیا دوروں، اور ایسا شور شہر میں ہوا ہے کہ ایسا شعلہ نور کا جلا ہے کہ ہر جگہ تڑفڑاہٹ پڑ گئی ہے تمام خلقت میں، کہ جو کیا نزدیک اور کیا دور تھے، حالت وچ بے ہوش ہوئے سن پیر جوان ایانے، ایک دوجے پر ڈین دے اٹھتے جوں بٹی وچ دانے، اور ان کو ایسی حالت اور ان کا ایسا حال پڑ گیا تھا، وہ بے ہوش ہو کے پیر اور جوان، بوڑھے اور جوان ایک دوسرے پہ گر رہے تھے، ایسے گر رہے تھے ایک دوسرے پر ڈیندے اٹھتے جوں بٹی وچ دانے، جیسے بٹی میں جان دانے جل جل کے ایک دوسرے پہ گرتے ہیں، ایسے جا رہے تھے، اوراں دوڑ بہشتوں آئیاں جوں ڈولی ولسیاں، صفت نبی دی سن سن روڑ آکن صدقے گئیاں، اوراں جنت سے بھاگتی آ گئی ہیں، اور ایسے باقی جیسے ڈولی کی طرف سیلیاں آتی ہیں، اور صفت نبی کی اور اللہ پاک کے محبوب کی صفت سن سن کے رونے لگی اور صدقے جانے لگیں، چھوڑ آسمان فرشتے آئے سن سن ہوئے دیوانے، شہزادے پر ڈیندے جوں کر شمع ہوتے پروانے، اور فرشتے بھی آسمان چھوڑ کے زمین پہ دیوانے ہو کے آ گرے ہیں، شہزادے پر ایسے آ کے گرے جیسے شمع پہ پروانے آ کے گرے ہیں، کو کافاندے پنکھی آئے اور حیران چرندے، سنن کلام زمین تھی باہر نکلے سب خزندے، کو کاف سے بھی پنکھی آ کے حیران ہو کے درند پرند چرند تمام یہ کلام سن کے، اور زمین سے باہر جو خزندے سے وہ بھی نکل آئے، رومن تے کر لاون سارے شوق کنوں دل تپے، پڑھن درود شہزادہ جسم نام نبی دا جپے، اور جو ایسے رو کے اپنے دل اور پتوں کو جلا رہے تھے، اور جب شہزادہ پڑھ کے وہ کلام نبی کا نام لے کے پڑھ رہا تھا، جن دیواں افریتاں ملی کئی کوہاں تک دھرتی، ہوئے ہجوم اجے گویا روز قیامت ورتی، اور جنات نے اور افریتوں نے اکٹھے ہو کے دھرتی کو ایسے مل لیا تھا، زمین کو ایسے ان پہ ان کی رش اور ہجوم ہوا تھا جیسے یہ روز قیامت کہا گیا ہے، وچ ہوا نہ مردے پنکھی تڑف تڑف کئی مردے، جنت دے دروازے کھلے دوزخ ہوئے سردے، اور جو پنکھی تھے ہوا میں تڑف تڑف کے گر کے مر رہے تھے، اور جنت کے دروازے کھل کے اور دوزخ کے جو آگ تھی وہ ٹھنڈی ہوگی، غل پہ آسمانہ توڑی در کچھ نہ رہا، حضرت دی سن صفت مبارک ہر کوئی آکھے ایا،
اول آخر تیگ جنادا شان نہ تھیندا بیہا صلی اللہ علیہ وسلم دھن ابھی بجیا۔ اور تمام زمین و آسمان میں غل غبارہ پڑ گیا ہے، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہی صفت ہے اور یہی صفت کے قابل ہے، اور اول آخر تیگ جنادا شان نہ، اور اول سے لے کے آخر تک جن کا شان کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم دھن حبیب جیا، ایسا حبیب اور کوئی نہیں ہے۔ جوں جوں پڑدا نام نبی دا سہ ملوک شہزادہ، تیوں تیوں ہوئے آواز صفائی جوش خروش زیادہ، جوں جوں کرے آواز و چہرہ تیوں تیوں سنگ صفائی، دم دم نال نبی دی برکت ہوئے کلام سوائی، صرف نبی دی پڑے شہزادہ در کے خاص ارادہ، ہوندے جاون بول رسیلے روشن صاف زیادہ، پریاں جن پکھیرو ویشی سب اگٹھے ہوئے، کیتا اثر کلام تماما ہنجو بر بر روئے، چھجے کھاری رنی بی بی ہنجو جولی بریاں، ہائے ہائے کر کے دنیا اتھے ہور تمامی پریاں، جہاں پھر سہ ملوک شہزادے کیتی چپ کلاموں، ہر ایک دا جیو جائی آیا کیا خاصوں کیا آموں، بی بی نے فرمایا بیٹا عرض تیری ہن ایہا، شاہ پری ہتھ لگے کیویں بڑے سبب بجیا۔ وہ جب جو شہزادہ پڑھتا جاتا تھا وہ تمام جن ویشی پکھیروں اکٹھے ہو کے ایسا کلام تھا کہ وہ رو رہے تھے، اور جو آخرکار چھجی خاری رنی بی بی ہنجو جولی بریاں، وہ بھی جو مہر فروزے تھی، اس نے بھی چھج کھاریوں بھر کے رونا کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ وہ روئی، اور اس ہنجوؤں سے اس کی جولی بھر کی آنسوؤں سے ہائے ہائے کر کے رنیاں ہوتے اور تمامی پریاں، اور تمام پریاں جو ہیں وہ بھی ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیا، جہاں پھر سہ ملوک شہزادے کی تھی چپ کلاموں، ہر ایک داجو جائی آیا کیا خاصوں کیا غاموں۔ جب سہ ملوک نے وہ کلام بند کی تو تمام جو تھے ان کا جو دل تھا وہ ادھر اپنی جگہ پہ آیا، ہر کوئی جو خاص اور عام تھا۔ یہ آج کا جو سبق ہے یہ میاں صاحب نے خصوصی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت کی بشارت دی ہے جب ابھی وہ ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اور تمام چیزیں مستندیں لکھی جا چکی تھی۔ اس کے بعد آپ کو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔